اتنا قابل بنا دیا جاتا ہے ایک عالم دین، ایک مولوی انگریزی اچھی طرح بول سکے، انگریزی اچھی طرح لکھ سکے۔ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبداللہ بن عمرو قال سمعت۔ اور ان تینوں میں نہ آ سکا تو پھر انگریزی نہیں پڑھیں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے تو اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی ان حضرات کے کنٹریبیوشن ہے۔ خود الحمدللہ ہم نے جو انگریزی زبان میں تقریباً 11، 12، 13 کتابوں کا انگریزی میں صرف ترجمہ کیا۔ اور اگر ان تینوں جگہوں پر نہیں ہوا کسی وجہ سے، اوسط میں کم آنے کی وجہ سے، تقابل کی وجہ سے، تو چوتھی جگہ پہ اگر ہم آپ کو ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ فضلائے مدارس جو حدیث، فقہ، اصول، تفسیر میں مہارت رکھتے ہیں، انگریزی زبان میں ان چیزوں کو منتقل کر سکیں۔ زیرو سے مکمل انگریزی زبان ان کو سکھائی جاتی ہے۔ بس سمجھ گئے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بتائیے مسئلہ بتائیے۔ يمكنك أن تتحدث باللغة العربية؟ اس کے حوالے سے آئیے پوری تفصیل جانتے ہیں۔ سال 1994 میں ہندوستان بحران سے دوچار تھا۔ بابری مسجد کی شہادت ہو چکی تھی اور اس وقت ضرورت تھی امت مسلمہ کو ایسے قائدین کی، ایسے لیڈر کی، ایسے لوگوں کی جو تمام شعبوں میں امت کی رہنمائی کر سکے۔ اور اس دوران ایک ادارہ قائم ہوا جس کا نام رکھا گیا مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر۔ اس ادارہ کے فاؤنڈر ہیں مولانا بدر الدین اجمل، جو معروف سیاستداں اور بزنس مین ہیں، آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے فاؤنڈر اور صدر بھی ہیں، 3 مرتبہ MP رہ چکے ہیں، دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن ہیں۔ مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر 1994 میں قائم ہوا۔ دلی سے اس کی شروعات ہوئی اور اس ادارے کے قیام کا مقصد تھا دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم وقف، جامعہ مظاہر علوم سہارنپور، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ اور اس طرح کی جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، ان تمام مدرسوں کے فضلاء کو انگریزی زبان سکھانا، ان کو لینگویج سے آراستہ کرنا، تاکہ وہ ہر جگہ، ہر علاقہ اور خطہ میں دین کی خدمت کر سکے، اسلام کے پیغام کو پہنچا سکے اور جو مشن ہے، جو ذمہ داری ہے، اس کو وہ اچھی طرح نبھا سکے۔ پہلے مرکز المعارف شروع ہوا، پھر دوسرے ادارے شروع ہوئے۔ سن 2000 میں دارالعلوم دیوبند نے بھی اپنے یہاں یہ ڈپارٹمنٹ قائم کیا اور آج اس ادارہ کے قیام کو، یا کہہ لیجیے اس تحریک اور موومنٹ کو 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں دیوبند کی سرزمین پر اور یہاں ایک شادی ہال میں انٹرنس ٹیسٹ ہو رہا ہے، داخلہ امتحان ہو رہا ہے، اور صرف ایک ادارے کا داخلہ امتحان نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایک ساتھ 10-12 اداروں کا داخلہ امتحان ہو رہا ہے۔ ہر سال 500، 1000، 2000 بچے داخلہ امتحان میں شرکت کرتے ہیں، داخلہ فارم بھرتے ہیں، اور جو جس ادارے میں داخلہ لینا چاہتا ہے اور اس ادارے کے قابل ہوتا ہے، وہاں اس کا داخلہ ہوتا ہے، وہاں اس کو پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ 2 سال کا ڈپلومہ کورس ہوتا ہے اور زیرو سے مکمل انگریزی زبان ان کو سکھائی جاتی ہے۔ ABCD سے اس کی شروعات ہوتی ہے اور پھر اتنا قابل بنا دیا جاتا ہے کہ ایک فاضل، ایک عالم دین، ایک مولوی انگریزی اچھی طرح بول سکے، انگریزی اچھی طرح لکھ سکے، انگریزی اچھی طرح پڑھا سکے، انگریزی زبان میں کمیونیکیشن کو جاری رکھ سکے۔ مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر یا اس سے ملحقہ تمام اداروں کا جو ریکارڈ ہے وہ بتاتا ہے کہ یہاں کے پڑھنے والے امریکہ میں کارپوریٹ میں کام کر رہے ہیں، یا مسجد میں امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، یا کسی مدرسہ کو چلا رہے ہیں، کسی اسکول میں ایز اے ٹیچر کام کر رہے ہیں، افریقہ میں شیخ الحدیث بن کر انگریزی زبان میں تعلیم دے رہے ہیں، بھارت کے مختلف اداروں میں وہ کام کر رہے ہیں، اسکول کے فاؤنڈر ہیں، کالجز کے فاؤنڈر ہیں، میڈیا میں ان کا کارنامہ ہے۔ یعنی ہر ایک سیکٹر اور ہر ایک شعبہ میں مرکز المعارف یا اس نہج پر قائم ہونے والے اداروں کے اسٹوڈنٹس اب انگریزی زبان میں ایک نمایاں مقام حاصل کر چکے ہیں۔ اور یہ جو کہا جاتا تھا کہ مدارس کے فضلاء علماء انگریزی زبان نہیں جانتے یا یہ انگریزی نہیں پڑھتے، اب یہ پرانی کہاوت ہو چکی ہے۔ اس وقت تمام میدانوں میں مدارس کے فضلاء ہی سر فہرست ہیں۔ مرکز المعارف کو آگے بڑھانے میں، اس کو ایک بران بنانے میں جس شخصیت نے نمایاں کردار ادا کیا، ان کا نام ہے مولانا برہان الدین قاسمی، جنہوں نے اسی ادارہ سے تعلیم حاصل کی، پہلے بیچ کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اس ادارہ کو ہندوستان نہیں دنیا بھر میں ایک پہچان عطا کی ہے۔ ان کا کیا کہنا ہے، ان سے جانتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر حضرت مولانا بدر الدین اجمل القاسمی دامت برکاتہم کے طرف سے 1994 میں دہلی میں شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد 1998 میں یہ ممبئی شفٹ ہوا ہے. تو اس کا جو اصل اغراض و مقاصد ہے وہ علماء کی طرف سے ایک ایسے گروپ کو تیار کرنا تھا جو انگریزی زبان سے اچھی طرح سے واقفیت رکھے اور پھر دین کی ترجمانی کر سکے، تبلیغ میں کام آ سکے اور دفاع میں کام آ سکے. اس کے بعد آہستہ آہستہ اس میں صحافت، ترجمہ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، لیڈرشپ کوالٹی، اور پھر دنیاوی اعتبار سے جو بہت ضروری یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تعلق سے جو ضروری چیزیں اور بیسک سائنس، جغرافی، میتھس وغیرہ وہ تمام چیزیں سلیبس کے اندر شامل کیا گیا. اور اس وقت الحمدللہ اس ادارے سے مستفیدین ایک بڑی تعداد مختلف جگہوں میں، یونیورسٹیز میں، ملک کے اندر بھی اور باہر بھی الحمدللہ خدمات انجام کہ یہاں کے فارغین کے دو حیثیتیں. ایک تو ہے کہ ڈائریکٹ جو مرکز المعارف ایجوکیشن ریسرچ سینٹر سے فارغ ہو کر کے گئے ہیں، دوسرے وہ ہے جو مرکز المعارف ایجوکیشن ریسرچ سینٹر سے ایفیلیٹڈ اداروں سے فارغ ہو کر کے گئے ہیں. تو دونوں کا اگر جم ملاتے ہیں تو تقریباً 3000 کے لگ بھگ ہے جو فارغ ہو چکے ہیں. اور اگر ڈائریکٹلی کہا جائے تو اس کے بھی ایک بڑی تعداد ہے جو 1000 کے لگ بھگ ہو چکے ہیں جو مرکز المعارف سے ہی مستفیدین ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ مولانا بدر الدین اجمل صاحب کی طرف سے یہ ایک تحریک تھی. ممکن ہے کہ جب اکابر اس چیز کو شروع کر رہے تھے ان کے بھی نظر میں اس طرح کی فائدہ اس سے ہوگا، یہ ذہن میں رہا ہوگا کہ نہیں معلوم. لیکن یہ ہے کہ اب اس ادارے کے فضلاء اور اس ادارے کے سے پڑھے ہوئے لوگ تقریباً زندگی کے ہر شعبے میں خدمات انجام دے رہے ہیں. یعنی تعلیم مدارس میں ایک مسجد کے امام سے لے کر کے بخاری شریف بھی پڑھا رہے، اور کسی اسکول کے پرائمری ٹیچر سے لے کر کے سینٹرل یونیورسٹی کے پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر تک بھی الحمدللہ لوگ پہنچ چکے ہیں. 50 سے زیادہ لوگوں نے اب تک PhD ڈاکٹریٹ حاصل کر چکے ہیں. اسی طرح سے ملک کے اندر اور ملک کے باہر بھی یعنی بڑے بڑے کارپوریٹ ہاؤسز میں بھی، یعنی گوگل میں آج آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، تو اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بھی ان حضرات کے کنٹریبیوشن ہے. کچھ لوگ باقاعدہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے ہیں، کچھ بیک اینڈ میں یعنی فیس بک میں اور گوگل میں جو ترجمہ وغیرہ یا کمیونٹی اسٹینڈرڈ کے اسٹینڈرڈائزیشن کیا جاتا ہے، تو اس میں جو حضرات بیک اینڈ میں کام کرتا ہے تو یہاں ان کارپوریٹ ورلڈ میں بھی ایک بڑا طبقہ ہے. ہاں، مرکز معارف سے بھی اداروں کے جوڑنے کے 3 حیثیتیں ہوتی ہے. ایک تو ہے کہ کچھ بہت بڑے ادارے ہیں جہاں یہی کورس چل رہا ہوتا ہے، یعنی ڈپلومہ ان انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر کا کورس چل رہا ہوتا ہے جو بڑے ہیں، یعنی ہمارے لیے وہ المدارس کے حیثیت رکھتے ہیں. تو ان اداروں میں اگرچہ کورس اور اس کا کریکولم مرکز المعارف کا جیسا ہی ہے لیکن وہ ان سے ایفیلیٹڈ نہیں ہے. دوسرے قسم کے ادارے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی ایفیلیٹڈ ہے، جو مرکز المعارف سے باقاعدہ درخواست دے کر کے یا مرکز المعارف کے اپروول سے وہ ڈپلومہ ان انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر کے کورس کو اپنے وہاں چلا رہے تھے. اس طرح کے ادارے 10 ہے جو ایفیلیٹڈ ہے. تیسرے کچھ ایسے بھی ادارے ہیں جو ایفیلیٹڈ بھی نہیں ہیں لیکن مرکز المعارف کے سلیبس، کریکولم اور اس کے میتھڈولوجی کو کمپلیٹلی فالو کرتے ہیں. کچھ شرائط ان لوگوں نے فلفل نہیں کر پایا جس وجہ سے ہم نے ان کو ایفیلیشن دیے نہیں، یا انہوں نے جو ہے نا باقاعدہ ہم سے آفیشیلی اس کے لیے مطالبہ نہیں کیا، درخواست نہیں کیے، لیکن وہ مرکز المعارف کے نسبت سے داخلہ لیتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہے. بہت سارے ادارے ہیں. آج بھی میں نے ابھی دارالعلوم میں آئے تو کم سے کم 3 ادارے کا جو ہے نا اعلانات دیکھے ہیں. ہاں، اس وقت جو ہے نا 10 میں سے 8 اداروں کا امتحان ہو رہا ہے آج کے ڈیٹ میں. یہ جو پورا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں، تو پہلا مرکز المعارف ایجوکیشن ریسرچ سینٹر ممبئی ہے، دوسرا مرکز اسلامی ایجوکیشن ریسرچ سینٹر انکلیشور گجرات ہے، تیسرا جامعہ جلالیہ حجاج آسام ہے، چوتھا المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد ہے، اور 5واں جامعہ دارالحدیث جے نگر آسام ہے، اور اس کے بعد مدرسہ دارالعلوم بالاپور اکولا ہے مہاراشٹر میں،
اس کے بعد مدرسہ اسلامیہ وقف صوفی باغ سورت گجرات کا ہے، پھر جامعہ اسلامیہ بنجاری اندور مدھیہ پردیش کا ہے۔ تو ان اداروں کا امتحان داخلہ جو کامن ہے اسی جگہ میں آج کے ڈیٹ میں، اور وہاں تمام اداروں کے ممتحنین اور اساتذہ اور ذمہ داران یہاں تشریف لائے ہوئے۔ میں مرکز المعارف کا پہلا بیچ کا طالب علم رہا ہوں، اور 1994 میں جب یہ ادارہ شروع ہوا تھا، اتفاق سے اس ادارے کے پہلا سبق بھی جو ہے نا دیوبند میں ہی ہوا تھا، تو ہم لوگوں نے دیوبند میں 1 مہینہ یہاں پڑھائی ہوئی، اس کے بعد دلی میں اس کا انتظام کیا گیا تو ہم دلی میں چلے گئے۔ تو پہلے بیچ کے طالب علم میں رہا، اور اس کے بعد سے ہمارا کورس جو نا 3 سال کا تھا، 3 سال ہم نے مرکز المعارف میں تعلیم حاصل کی۔ پھر ہمیں مرکز المعارف میں ہی منتخب کر لیا گیا کام کے لیے، خدمت کے لیے، تب ہم دلی میں جڑ گئے تھے، اور اس کے بعد جب ادارہ بمبئی شفٹ ہوا تو ہم یہاں سے بمبئی شفٹ ہو گئے، اور تب سے ہم جڑے ہوئے، یعنی طالب علم کے زمانے سے لے کر کے آج تک مختلف حیثیتوں میں، پہلے تو ایک استاد تھے، پھر ڈپٹی ڈائریکٹر بنے، پھر ڈائریکٹر بنے، تو شروع سے ہی جڑے ہوئے، جب سے ادارہ ہے تب سے جڑے ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند یا دارالعلوم وقف دیوبند یا مظاہر علوم یا ندوۃ العلماء لکھنؤ، یہ تمام ادارے ہم سب کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے جو ہے نا المدارسین ہیں، اور سب کا جگہ اور سب کی حیثیتیں ہم سے بڑھ کر کے ہے۔ وہاں کے اساتذہ، وہاں کے ذمہ داران ہمارے لیے اکابر ہیں۔ تو ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ ان حضرات کی دعائیں، ان حضرات کی تائید اور ان حضرات کی سرپرستی حاصل پہلے بھی رہی ہے اور آج بھی ہے۔ تو یہ دعائیں دیتے ہیں، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے، ہم ان کے بچے ہیں، تو جہاں ضرورت پڑتی ہے ہم ان سے درخواست کرتے ہیں تو ہمیں تعاون ملتا رہتا ہے۔ باقی ہم بھی اور یہاں کے پڑھے ہوئے حضرات بھی آج کے زمانے میں ماشاءاللہ لائق ہے، تو اس سچ بہت تعاون کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہم تو کام چلا لیتے ہیں، لیکن ان حضرات اکابر کی تائید اور ان کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ملتی رہتی ہے۔ لینگویج ڈپلوما کورس صرف مرکز المعارف کے ساتھ مخصوص نہیں رہا، بلکہ دارالعلوم دیوبند میں بھی یہ ادارہ قائم ہے اور 25 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور دارالعلوم دیوبند میں اس شعبہ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں مولانا توقیر احمد قاسمی، جو پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں۔ کس طرح انہوں نے انگریزی زبان میں خلافت سے لے کر امامت تک اور درس و تدریس سے لے کر تحریر تک اپنی ایک نئی شناخت اور پہچان قائم کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ان فی ذلک لآیات للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ میرا نام توقیر احمد قاسمی کاندھلوی ہے۔ میں دارالعلوم دیوبند کے شعبہ انگریزی میں تدریسی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ 2011 میں میرا تقرر ہوا، اور 15 برس سے میں الحمدللہ دارالعلوم دیوبند میں شعبہ انگریزی میں پڑھا رہا ہوں، اور اس کی نگرانی کے فرائض بھی انجام دے رہا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر یہ شعبہ 2001 میں قائم ہوا، اور اس شعبے کو فدائے ملت حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب، حضرت مولانا بدرالدین اجمل صاحب اور دارالعلوم کے دیگر اکابرین نے اس شعبے کی اہمیت کے پیش نظر اس کو دارالعلوم دیوبند میں قائم کیا، اور یہاں پر دارالعلوم کے شعبہ انگریزی تبھی سے مسلسل تقریباً 25 سالوں سے 24-25 سالوں سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں اس شعبے میں، وہ دارالعلوم دیوبند سے ہی فارغ ہوتے ہیں، چونکہ یہاں کے بچے ہی اتنی کثیر تعداد میں اس کے لیے درخواستیں دیتے ہیں، اور جو سیٹیں ہوتی ہیں وہ بہت لیمیٹڈ ہوتی ہیں، محدود ہوتی ہیں۔ اچھا، دارالعلوم دیوبند میں جو انٹرنس ایگزام ہم لیتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہوتی ہے کہ اس بچے کو اگر وہ دور حدیث سے ڈائریکٹ ہمارے پاس آ رہا ہے تو کم سے کم اس کا سالانہ اوسط 78 ہونا چاہیے، اور اگر وہ تکمیل علوم سے آ رہا ہے یا تکمیل ادب سے آ رہا ہے یا دیگر شعبہ جات سے آ رہا ہے تو اس کو کم سے کم 80% اس کے مارکس ہونے چاہیے۔ پھر ہم اس کا انٹرنس ایگزام لیتے ہیں۔ انٹرنس میں ہم
اس کی جو دینی صلاحیت ہے، فقہ کے اندر، حدیث کے اندر، تفسیر کے اندر اس کی جو صلاحیت ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی بنیاد پر اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ ساتھ میں اس کے اندر زبان کو سمجھنے کا اور زبان کے اندر اچھا بننے کی صلاحیت بنیادی بھی موجود ہے یا نہیں، اس کی بات کو دیکھتے ہیں، پھر اس کا ایڈمیشن دارالعلوم دیوبند میں لیتے ہیں۔ اچھا، دارالعلوم میں چونکہ دارالعلوم جو ہے مرکز ہے اور جتنے بھی شعبے جات ہیں، جتنے بھی چلتے ہیں، وہ صرف دارالعلوم ہی کا حصہ ہے اور دارالعلوم کے تحت میں ہی چلتے ہیں، اور دارالعلوم میں صرف 20 بچوں کا داخلہ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا، خود دارالعلوم دیوبند کے بچے اکثر 200 300 بھی کبھی کبھی اپلیکیشنز ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہیں، اور دارالعلوم کا پہلے سے یہ ہے کہ دوسرے شعبے میں بھی جو ہے باہر کے بچے نہیں لیے جاتے، چونکہ اپنے بچے اتنے زائد ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے دوسرے بچوں کو نہیں لیا جاتا۔ اچھا، الحمدللہ جب سے یہ شعبہ قائم ہوا، اس شعبے کے بچے الحمدللہ ہندوستان میں نہیں، مرکز المعارف کی طرح باہر بھی جو ہے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور جیسے مولانا مدثر صاحب نے بتایا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کی جو عربی صلاحیت ہوتی ہے وہ عربی صلاحیت بھی باقی رہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو انگریزی اچھی آ جائے، اور الحمدللہ 2 سال میں ہم یہاں پڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 2 اور جو ہے اساتذہ، مولانا عبد الملک صاحب بجنوری، مولانا عبد الحمید یوسف بستوی پڑھاتے ہیں۔ ہماری کوشش رہتی ہے تینوں کی کہ ان کو اچھے سے اچھا بنایا جائے، اور ہمارے بچے جب 2 سال یہاں سے مکمل کر کے جاتے ہیں، اکثر اس لائق ہوتے ہیں کہ وہ انگریزی میں تقریر کر سکتے ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مضامین لکھ سکتے ہیں، ترجمہ کر سکتے ہیں۔ خود الحمدللہ ہمارے بہت سارے بچے ایسے ہیں، ابھی ابو خالد آسامی ایک گزشتہ سال فارغ ہوا، اس نے عربی میں بھی 2 کتابیں لکھی اور انگریزی زبان میں تو بہت ساری کتابیں لکھی۔ خود الحمدللہ ہم نے جو ہے انگریزی زبان میں تقریباً 11 12 13 کتابوں کا انگریزی میں صرف ترجمہ کیا، جس میں حضرت تھانوی کی اغلاط العوام، اسی طریقے سے ہمارے حضرت جی محبوب العلماء والصلاح حضرت مولانا فیض الفقار صاحب نقشبندی کی کتاب خواتین اسلام کا ترجمہ، اور شیخ الہند حیات اور کارنامے اس کا ترجمہ ہے۔ اور ہماری یہ بھی کوشش رہتی ہے، جو اس شعبے کے ذمہ دار ہیں، پہلے بڑے ہیں دارالعلوم دیوبند کے، وہ چاہتے کہ جو بچے شعبہ انگریزی میں آئیں ان کی دینی وضاقتہ بھی رہے، اور ان کا وہی جذبہ خدمت جو ان کے اندر دارالعلوم پیدا کرتا ہے وہ باقی رہے، بلکہ اس کے اندر اضافہ ہو۔ اسی لیے مولانا بدالدین صاحب نے کچھ سال پہلے جو ہے پوچھا تھا کہ ہمارے بچے جو فارغ ہوتے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، تو اس وقت تک تقریباً 300 بچے جو ہے فارغ ہوئے تھے، ان کا پتہ لگایا گیا تو 300 میں سے تقریباً 290 ایسے تھے جو الحمدللہ دین کی خدمت انجام دے رہے تھے۔ صرف 8-9 بچے ایسے تھے جو کمپنی میں کام کر رہے تھے۔ کوئی بھی الحمدللہ ہمارے شعبے کا بچہ ایک بھی بیکار نہیں بیٹھتا۔ اچھا، مرکز المعارف چونکہ جو مرکز المعارف کے ذمہ دار ہے، جو دارالعلوم دیوبند کے ذمہ دار ہے، وہ جو ہے تقریباً ایک ہی ہیں، ان کی سب سوچ فکر سب کچھ ایک ہی ہے۔ اور دارالعلوم دیوبند چونکہ مرکز المعارف پہلے شروع ہوا تو دارالعلوم دیوبند کا جو نصاب ہے وہ مرکز المعارف کے نصاب تقریباً دونوں ایک ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، جزوی تھوڑے بہت فرق ہے، باقی سب لوگ ساتھ میں بیٹھ کر کے اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور جیسی ضرورت ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کو ڈالتے رہتے ہیں۔ مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کا یہ ایگزام 2-3 مرحلوں میں ہوتا ہے۔ پہلے ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو تحریری امتحان کہا جاتا ہے، اور تحریری امتحان ہو جانے کے بعد پھر تقریری امتحان ہوتا ہے جس کو وائوا کہا جاتا ہے انگریزی زبان میں، اور جتنے اداروں کے ذمہ داران ہیں وہ سب داخلہ امتحان میں شریک ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ان کے سبجیکٹ اور جو کچھ یہ پڑھ کر آتے ہیں اسی کا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ان سے انگریزی زبان کا کوئی کوشچن کیا جاتا ہو، بلکہ یہ فقہ پڑھ کر آتے ہیں، نحو صرف پڑھ کر آتے ہیں، حدیث اور تفسیر پڑھ کر آتے ہیں، اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وضاقتہ بھی چیک کیا جاتا ہے۔ وضاقتہ کا مطلب داڑھی کٹی ہوئی ہے یا داڑھی پوری طرح صحیح سالم ہے، پیجامہ ٹخنوں سے اوپر ہے یا نیچے ہے، کرتا کیسا پہن رکھا ہے، ٹوپی کیسی ہے، بال کیسا کٹا ہوا ہے، تو تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے داخلہ امتحان میں، اور اس کے بعد ہی سلیکشن ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے جی، کیسے کیا نام ہے جی؟ محمد مہتاب راہی۔ ہیں؟ محمد مہتاب راہی۔ مولانا مہتاب صاحب، کیا نمبر ہے آپ کا کارڈ نمبر؟ 6۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ مدھوبنی بہار۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ گزشتہ سال وفد دارالعلوم سے عالمیہ سے فراغت ہوئی، اس سال مفتی فرقان صاحب القاسمی کے
ادارہ چلاتے ہیں افتاء کا، اس میں زیر تعلیم ہے افتاء میں. افتاء میں جی آپ حافظ ہیں؟ الحمدللہ. حفظ کہاں سے کیے؟ ہم راجستھان میں چورو ضلع میں مدرسہ ہے، مدرسہ لطیف تعلیم القرآن لطیفیہ، اس میں حافظ بنے. اور بہار کے مشہور معروف ادارہ جہاں دور سے وہ مدرسہ جانے جاتے ہیں، وہاں دور کے سمرا میں، چمپارن میں، بیتیا ضلع میں مدرسہ ہے. اب جی. عالم بننے کے بعد اب انگریزی پڑھنا چاہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی گاؤں میں یا مسجد پہ یا راستے میں کوئی جو کچھ اسلامی معلومات معلوم کرتے تو پیور اردو میں بتلاتے ہیں، تو وہ صحیح سے واقف نہیں ہو پاتے ہیں. اگر ہم اسی کو عام فہم، چونکہ انگلش ہوتی جا رہی ہے یہ زبان، صحیح تو اس کو اگر اس میں ٹرانسلیٹ کر کے بولتے ہیں تو آسانی سے میری بات سمجھ جائیں گے. صحیح بات. اس مغرض سے ادارہ بنا. آگے آپ کے زندگی کا کیا ہے ارادہ، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دینی خدمت ہی کا اصل مقصد ہے، چاہے راستے جو بھی ہوں ان کے. تو انگریزی پڑھنے کے لیے آپ نے کن کن اداروں کا انتخاب کیا ہے؟ مرکز ممبئی، 1 نمبر تلنگانہ 2 اور نمبر گجرات انگلیشور. گجرات میں 2 ادارے، ان میں سے کون سا؟ انگلیشور کر کے نام. انکلیشور کا اپنا نام ہے. جی. مان لیجیے ان 3 ادارے آپ نے تو انتخاب کیا ہے، ان میں تقابل کی وجہ سے بالاپور آپ نے دے رکھا ہے. نہیں، ہم دوسرا ہے تلنگانہ حیدرآباد والا، اور تیسرا جو ہے اکولا لکھ رکھا ہے آپ نے، مہاراشٹرا. تو چوک ہو گئی ہوگی، لیکن یہ اصل انگلیشور ہی. نہیں تو ابھی اصل یہی مانا جائے گا نا. یہ فارم ہے آپ کا، یہ اس میں سگنیچر کیا ہوا ہے، اس میں آپ کے دستخط کے ساتھ آیا ہوا ہے. ہم لوگ جب بھی انتخاب کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ کا یہ اصل مانا جائے گا. اس کے بعد بھی مان لیجئے ان تینوں اداروں میں نہیں ہوا ہے تو چوتھے پانچویں ادارے ہمارے پاس ہے، اور وہاں گنجائش ہو اور ان میں گنجائش نہیں ہو تو آپ کو ان اداروں میں دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ سے اللہ سے دعا کریں گے اسی میں منتخب. اگر نہ ہو تو پھر دوسری جگہ ادارے کے انتظامی جو حکم دیں گے اس پہ عمل پیرا ہوں انشاءاللہ. ایک آخری سوال یہ ہے کہ آپ انگریزی پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں بعد میں موقع آپ کو مل گیا جانے کا، تخصص فی الحدیث کرنے کا یا علوم القرآن کرنے کا، تو آپ ادھر جانا پسند کریں گے یا ادھر انگریزی پڑھنا پسند کریں گے؟ ابھی اسی میں ہاں، یا کورس کرنے کے بعد اگر اچھا آ گیا جی، اور اس کے بعد دارالعلوم میں کہیں پر آپ کو تخصصات میں جانے کا موقع ملتا ہے تو آپ اس کو ترجیح دیں گے یا انگریزی کو ترجیح دیں گے؟ فی الحال تو یہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد اس میں چلے جائیں گے. نیکسٹ ایئر آپ انگریزی میں آ جائیں گے؟ 4-5 سال تک ابھی اور ارادہ ہے. ہاں، اس پڑھنے کے بعد اگر گھر والے اجازت دے دیے تو انشاءاللہ وہ بھی کر لیں گے. جی. چھوڑنا نہیں ہے. چونکہ اپنے خاندان میں ہم ہی ایک مستقل اس لائن میں ہیں تو ان لوگوں کی آرزو ہے کہ آپ پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیں. جہاں تک جاؤ. چونکہ خاندان میں شوق ہوتا ہے کہ میرے خاندان میں ایک نامور ہو. تو اچھی بات ہے، چلیے اچھی بات، جزاک اللہ. جی، میں محمد عالمگیر قاسمی، مدرسہ اسلامیہ وقف صوفی باغ صورت گجرات کے زیر انتظام چلنے والے ایک انگریزی ڈپارٹمنٹ، دا ڈپارٹمنٹ آف انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر کے ایک نمائندے کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں. ہمارے یہاں یہ شعبہ 2019 میں قائم ہوا اور اس کے بعد سے لے کر اب تک ماشاءاللہ یہاں پر علماء کرام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں سے فارغ ہو چکی ہے. اب تک اس سال کو شامل کر کے ہمارے یہاں سے 4 بیچ مکمل ہوں گے اور ان 4 بیچ سے مکمل فارغ ہونے والے طلبہ کی تعداد 66 ہے، جو اپنے اپنے میدانوں میں ماشاءاللہ بحسن خوبی اپنی تعلیمی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور بلغوا عنی ولو آیا، جو آقا انعامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسی نبوی مشن کو عصری تقاضوں کے مطابق پورا کرنے کی اور اس کو عام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے ذمہ داران میں حضرت مولانا شعیب صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا خلیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ایسے ہی ہمارے ادارے کے جو ذمہ دار ہیں سلیم ماما چاندی والا، ان تمام حضرات کی معاونت اور ان کے خصوصی تعاون سے یہ شعبہ بحسن خوبی چل رہا ہے اور ادارے سے فارغ ہونے والے طلبہ اپنے اپنے میدانوں میں کام کر رہے ہیں. کچھ طلبہ انگلش میڈیم اسکولز بھی رن کرتے ہیں ماشاءاللہ اور اپنے اپنے علاقوں میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایسے ہی مدارس کے اندر جو انگریزی کا ایک نظام شروع ہوا ہے اس کے اندر بھی اپنی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. امن و شانتی کے لیے، امت کو گائیڈ کرنے کے لیے اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. جزاک اللہ. سلیکشن ہو جانے کے بعد، داخلہ امتحان مکمل ہو جانے کے بعد مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کی ویب سائٹ پر سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس
کا نام شائع کیا جاتا ہے، ان کی لسٹ وہاں شائع کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دارالعلوم دیوبند اور اس طرح کے جتنے ادارے ہیں وہاں نوٹس بورڈ پر بھی ان کا نام چسپاں کر دیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کن کا داخلہ ہوا ہے۔ داخلہ امتحان رمضان سے پہلے رجب یا شعبان کے مہینے میں لیا جاتا ہے، اور رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں جس بچے کا، جس اسٹوڈنٹ کا جس ادارے میں داخلہ ہوتا ہے وہاں پہنچتے ہیں اور باضابطہ ان کی وہاں کلاس شروع ہو جاتی ہے۔ میرا نام مدثر احمد قاسمی، میں ڈیل کورس ڈپلومہ ان انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر کا نیشنل کوآرڈینیٹر ہوں۔ اس کورس کا نام جیسا کہ میں نے بتایا DELL ہے، ڈپلومہ ان انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر۔ اس کورس کو 1994 میں محسن ملت حضرت مولانا بدر الدین اجمل القاسمی نے اپنے رفقا کے ساتھ فضلاء مدارس کے لیے شروع کیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ فضلاء مدارس جو حدیث، فقہ، اصول، تفسیر میں مہارت رکھتے ہیں، انگریزی زبان میں ان چیزوں کو منتقل کر سکے، اور اس کے بعد یہ جو پیغام ہے قرآن اور حدیث میں، اس کو انگریزی بولنے والوں تک آسانی کے ساتھ پہنچا سکے۔ اس دعوتی مقصد کے ساتھ اس کورس کو 1994 میں شروع کیا گیا۔ اس وقت مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کے 10 افیلیٹڈ ادارے ہیں پورے ہندوستان میں، آسام میں، بنگال میں، گجرات میں، آندھرا پردیش میں، مہاراشٹر میں، UP میں۔ تو اس وقت 8 اداروں کا کمبائن انٹرنس ایگزام ہو رہا ہے۔ اس میں صرف دیوبند کے بچے نہیں ہیں، یہاں دارالعلوم دیوبند کے بھی بچے ہیں، دارالعلوم وقف کے بچے ہیں، مظاہر العلوم سہارنپور کے بھی بچے ہیں، ندوۃ العلماء سے بھی آئے ہیں، مراد آباد سے بھی آئے ہیں، اور ہندوستان کے مختلف گوشوں سے، ساؤتھ سے بھی کچھ بچے اس ایگزام میں شرکت کر رہے ہیں۔ نہیں، ایگزام سینٹر جو یہی دیوبند ہی میں ہے، اور اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ دیوبند میں 2 بڑے ادارے ہیں، اور اس کے آس پاس بھی بڑے مدرسے ہیں جہاں سے بچے کثیر تعداد میں فارغ ہوتے ہیں۔ اس کی خاص وجہ سے یہاں پر دیوبند کو سینٹر بنایا جاتا ہے تاکہ بچے آسانی سے یہاں پہنچ سکیں۔ یہ پہلے ریٹن ایگزام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اورل ایگزام ہوتا ہے، پھر اس کے حساب سے رزلٹ تیار ہونے کے بعد ہر ادارے کے لیے جو ہے سیٹ ریزرو ہے کہ مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر میں 30 بچے جائیں گے، یا مرکز اسلامی انکلیشور میں 20 بچے جائیں گے۔ تو سیٹ کے حساب سے اور رینک کے حساب سے یہ طے ہوتا ہے۔ ہر اسٹوڈنٹ کو، کینڈیڈیٹ کو یہ چوائس ہے کہ وہ 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ کا انتخاب کر سکتا ہے۔ 3 جگہ میں پہلی جو ہے چوائس اس کی کیا ہے، پہلی ترجیح کیا ہے، دوسری ترجیح کیا ہے، اور تیسری ترجیح کیا ہے۔ پھر نمبر کے حساب سے اگر وہ پہلی ترجیح کے لائق اس کے پاس نمبر ہے تو اس کو پہلی ترجیح پر پہلے ادارے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ثناء اللہ قاسمی، مرکز اسلامی ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر انکلیشور گجرات سے۔ الحمدللہ یہ ادارہ 2003 میں قائم ہوا۔ حضرت مولانا بدر الدین اجمل صاحب اور مولانا برہان الدین صاحب کے سرپرستی میں 2003 سے لے کر اب تک یہ ادارہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ اب تک 22 بیچز تیار ہوئے، جس میں 450 فضلہ انگریزی زبان اور کمپیوٹر سے آراستہ ہو کر ملک اور بین ملک میں خدمت انجام دے رہے ہیں، جس میں خاص طور سے زامبیا، زمبابوے، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، UK، US میں۔ اس میں تقریباً الحمدللہ 10 فضلہ ہمارے ایسے ہیں جو شیخ الحدیث ہیں باہر کنٹریز میں، خاص طور سے افریقن کنٹریز میں، جیسے کہ زامبیا، زمبابوے، ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں۔ اور الحمدللہ مرکز اسلامی کے فضلہ میں سے 15 اسکولز مرکز اسلامی کے فضلہ چلا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے 5 ہسپتال مرکز اسلامی کے فضلہ چلا رہے ہیں، اور الحمدللہ مولانا خورشید صاحب، مولانا منظر چتراوی صاحب، مولانا شمسودہ صاحب، یہ حضرات سارے کے سارے شیخ الحدیث ہیں، اور انگریزی میں بخاری، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ زامبیا میں پڑھا رہے ہیں۔ مرکز اسلامی 2003 میں قائم ہوا، اور 3 سے لے کر اب تک مسلسل چل رہا ہے، اور الحمدللہ اس کے سارے بیچز کامیاب رہے۔ اب تک 22 بیچز یہاں سے نکل چکے ہیں۔ مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر میں داخلہ لینے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ کسی مدرسے میں زیر تعلیم ہو، یا کم از کم ان کا تعلیمی سلسلہ 3 سال سے زیادہ منقطع نہ ہوا ہو، اور جو دورے کے یعنی فائنل ایئر کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ، یا فائنل ایئر کے بعد کسی شعبے میں جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کا ہی داخلہ لیا جاتا ہے۔ دورہ حدیث شریف سے پہلے کے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو داخلہ امتحان میں بیٹھنے نہیں دیا جاتا ہے۔